ترکیہ میں آج فتح ملازگیرت کی 952ویں سالگرہ منائی گئی۔ رجب طیب اردوغان نے اس جنگ کے شہیدوں کو، ہیرو کو یاد کیا اور پوری دنیا کو ایک پیغام بھی دیا۔ یہ فتح ملازگیرت کیا ہے؟ 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کو کیوں اتنی اہمیت سے یاد کیا جا رہا ہے؟ تقریب منعقد کی جا رہی ہے اور رجب طیب اردوغان نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں اسی کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ تاریخ پر، ہسٹری پر اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے دی ہسٹری پوائنٹ، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک پر اسی نام سے پیج ہے، اس کو فالو کر لیجئے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں اس تاریخی جنگ کے بارے میں۔ عالم اسلام کی تاریخی اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے جنگ ملازگیرت، جو اناطولیہ میں ایک جگہ ہے ملازگیرت، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ مسلمان فوج کی قیادت کر رہے تھے سلطان الپرسلان، جو سلجوقی سلطنت کے سربراہ تھے اور اس وقت تقریباً عباسی خلافت برائے نام تھی۔ عملی طور پر حکومت سلجوقی سلطنت کی تھی عالم اسلام کے رقبے پر۔ اس وقت مسلمانوں کی یعنی سلطان الپرسلان کی قیادت میں جو فوج تھی وہ تقریباً 15,000 فوج تھی۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت تھی اور اس کے سربراہ یا بادشاہ تھے رومانوس چہارم۔ 1 لاکھ کا لشکر لے کر وہ آگے سلطان الپرسلان کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کئی جنگوں میں کئی سارے قلعوں کو فتح کر لیا تھا سلطان الپرسلان نے، اور بازنطینی سلطنت کا دائرہ لگاتار محدود ہوتا جا رہا تھا اناطولیہ کے علاقے میں۔ اس لیے بازنطینی سلطنت نے آخری حملہ کرنے کی کوشش کی پوری تیاری کے ساتھ، اور پوری فوج لے کر وہ چڑھ دورے اناطولیہ کے اس علاقے میں جہاں سلطان الپرسلان کا ٹھکانہ تھا۔ ادھر 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا اور ادھر صرف 15,000 کی لشکر تھی۔ یہ جنگ ہوئی 26 اگست 1071 عیسوی میں۔ 26 اگست 1071 عیسوی، ہجری تھی 446۔ اس تاریخ میں یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سلطان الپرسلان کو فتح ملی، جیت ملی، اور 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر ہونے کے باوجود بھی بازنطینی سلطنت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بازنطینی سلطنت کے سربراہ رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا، اسے سلطان الپرسلان کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سلطان نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے پہلے ایک بات چیت ہوئی دونوں کے دوران۔ بازنطینی سلطان نے کہا کہ تم نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کیا میرا قتل کر دو گے؟ لیکن سلطان الپرسلان نے انہیں معاف کر دیا، رہا کر دیا، ان کا قتل نہیں کیا۔ اور اس جنگ کے بعد اناطولیہ کا پورا علاقہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا علاقہ بن گیا۔ بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت اب قسطنطنیہ یا استنبول کی سرزمین تک محدود ہو گئی، اور پھر اگلے کچھ سالوں بعد جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، سلطان محمد الفاتح آئے تو انہوں نے استنبول اور قسطنطنیہ کو بھی فتح کر کے عالم اسلام کی سرزمین کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ تاریخی جنگ ہے۔ اسی جنگ کے بعد ہی دراصل یورپ کے دروازے کھلے تھے مسلمانوں کے لیے یا ترک قوم کے لیے، اور اس تاریخی جنگ کے ہیرو ہیں سلطان الپرسلان۔ اس لیے ان کی 952ویں سالگرہ منائی گئی، اور اس موقع پر رجب طیب اردوغان نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، اس کو آپ سنیے۔ اناطولیہ کو ہمارے لیے وطن کی حیثیت سے دلانے والے ہمارے تمام تر ہیرو، شہداء، غازیوں اور دلوں کے سلطانوں کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں اور ان کو دلی طور پر یاد کرتے ہیں۔ سلطان الپرسلان اور اس کی فوج کے ہر سپاہی کی ہمارے لیے امانت ہونے والے اس وطن کی ہمارے خون کے آخری قطرے کے بہنے تک اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے عزم کا اس موقع پر ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں۔ اس سچائی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ملازگیرت نہ تو ایک معمولی نوعیت کی جنگ تھی اور نہ ہی ایک معمولی فتح، بلکہ ایک بڑی جنگ تھی۔ ترک صدر نے آگے یہ بھی کہا، ہم نے ملازگیرت کے ساتھ اناطولیہ میں قدم نہیں رکھے تھے، ہم یہاں بہت پہلے سے موجود تھے، تاہم ملازگیرت نے اناطولیہ میں ہماری سیاسی خود مختاری کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہاں کی فتح نے سب سے پہلے اناطولیہ سلجوقی ریاست کے قیام کے ذریعے صلیبی حملوں کو سب سے بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ پھر اسی یقین کے ساتھ اپنا پرچم بلند کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی کامیاب جدوجہد کے ساتھ بلقان اور استنبول کی فتح میں بھی
بھی اس کا اہم کردار تھا۔ دوسرے الفاظ میں ملازگیرت ازنک قونیا برسا ادرنے اور استنبول کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فتوحات کے سلسلے کا نقطہ آغاز ہے جو ہمیں ویانا کے دروازے تک لے گیا تھا، اور اس کی شروعات ہوئی تھی اسی فتح ملازگیرت کے بعد جس کے ہیرو تھے سلطان الپ ارسلان۔ یہ تاریخی جنگ عالم اسلام کی اور ترکوں کی بھی، اس لیے ترکی میں رجب طیب اردگان کی حکومت آنے کے بعد ہر سال 26 اگست کو سالگرہ منایا جاتا ہے، جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس جنگ کے ہیروں کو، شہیدوں کو، غازیوں کو، فاتحین کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے سلطان الپ ارسلان کو، جو نوجوان ہی تھے اور نوجوانی کی حالت میں ہی ان کی موت ہو گئی، زیادہ لمبا نہیں رہ سکے۔ ان کے بعد سلطان بنے تھے ان کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی، اور ان کے چچا تھے تغرل بیگ جنہوں نے سلجوقی سلطنت کو قائم کیا تھا۔ سلطان الپ ارسلان پر ترکیہ کی فلم انڈسٹری نے ایک تاریخی ڈرامہ بھی یا سیریل بھی بنایا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، کہ پوری تاریخ ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ہمارے دوسرے چینل دی ہسٹری پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔